نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سورت کہف کی تفسیر آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سورت کہف سے مضامین کے اعتبار سے قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ حصہ سورت سبا تک چلا جائے گا۔ پہلا حصہ سورت فاتحہ سے انعام تک تھا، دوسرا حصہ سورت انعام سے کہف تک، اور یہ تیسرا حصہ ہے جس کی آج ہم ابتدا کریں گے۔ پہلے حصے کا مرکزی مضمون تھا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ دوسرے حصے کا مضمون تھا کہ پیدا کرنے کے بعد پالنے والا، تربیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا صرف اللہ ہے۔ اور اس تیسرے حصے کا مضمون ہوگا حاکم، متصرف، مختار صرف اللہ ہے، سارے اختیار اسی کے پاس ہیں، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا، اور برکات دہندہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ سورت کہف کو ما قبل سے کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ ایک ربط نامی اور اسمی ہے کہ بنی اسرائیل کا حال تم نے سن لیا کہ ان پر بار بار عذاب نازل ہوا، انہیں جھنجھوڑا گیا۔ اس کو سننے کے بعد بھی اگر تم عبرت نہیں پکڑتے ہو تو اصحاب کہف کو دیکھو کہ انہوں نے میری توحید کے لیے کتنی دقتیں، مصائب اور مشقتیں اٹھائی تھیں۔ مانوی موجزہ دکھا۔ اس مطالبے کو ہم نے سورت بنی اسرائیل میں پورا کر دیا۔ اس کے باوجود تم منکر ہی رہے، تو علاج تو تمہارا یہ تھا کہ تمہیں پکڑ لیا جاتا، عذاب میں مبتلا کیا جاتا، لیکن اپنی رحمت اور اپنی مہربانی سے ہم تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، اور توحید کے متعلق جو سوالات، جو اشکالات اور جو شبہات تمہارے ذہنوں میں ہیں، ہم تمہارے شبہات کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سورت کہف میں اللہ مشرکین کے شبہات کو رد کریں گے، ان کے شبہات کا اللہ شافی جواب دیں گے۔ تو سورت کہف کا مرکزی مضمون کیا ہوگا؟ مشرکین کے شبہات کے جواب۔ 4 شبہات کو اللہ سورت کہف میں رد کریں گے، ایسے شبہات جن کی وجہ سے مشرکین شرک میں مبتلا تھے اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف آنے سے گریز کر رہے تھے۔ پہلا شبہ ان کا اصحاب کہف کے بارے میں تھا کہ وہ 7 اللہ کے نیک بندے تھے، ایک غار میں وہ
309 سال تک سوئے رہے، سورت کی تپش بھی انہیں نہیں لگی، کروٹیں ان کی رب تبدیل کرتا رہا، اور 309 سال غار میں سویا رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، مختار ہیں، متصرف ہیں، اور ہماری پکاریں سنتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ اصحاب کہف کے نام کی 7 روٹیاں بطور نظر و نیاز دیا کرتے تھے، اور 8ویں روٹی ان کے کتے کے نام پر بھی بطور نظر و نیاز دیا کرتے تھے۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ شبہ تھا کہ وہ مختار ہیں، عالم الغیب ہیں، ہماری پکاریں سنتے ہیں اور ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا، اور مشرکین کے اس شبہ کو اور اس سوال کو اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ رد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ کے اور قوم سے ڈر کر شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور ایک غار میں جا کے پناہ لے رہے ہیں۔ جو آدمی بادشاہ کے خوف سے بھاگ کھڑا ہو وہ دوسروں کا مددگار اور وہ دوسروں کا مشکل کشا اور مختار کیسے ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں کے لیے وہ غار میں آرام کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا سستا لیں گے، پھر اگلا سفر کریں گے۔ اللہ نے کانوں پہ تھپکیاں دے کے انہیں سلایا، اور 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ انہیں اپنے وجود پہ اختیار حاصل نہیں ہے، تو تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن نے سورت کہف میں بیان کیا کہ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا، کم لبستم، تم کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ جن کو اپنے سونے کی مدت کا علم نہیں، جو کچھ ان کے وجود پر 309 سال تک گزرتی رہی انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تمہاری نظر و نیاز سے واقف کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تمہارے حالات سے واقف کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ بھوک لگی ہے، ایک آدمی کو شہر بھیجا جائے، وہاں سے وہ کھانا لے کے آئے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کہیں پکڑا جائے، ہم بھاگ کے آئے ہیں، تو پھر خود بھگت لے، ہمارے متعلق کسی کو نہ بتائے۔ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا کہ انہیں بھوک لگی، کھانے کے محتاج ہوئے، ایک آدمی کو بازار کی طرف بھیجا۔ جو آدمی بھوک کی وجہ سے کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ مشکل کشا، مختار کل، الہ، مسجود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ آدمی وہاں پہنچا، اس نے کرنسی دی، کرنسی 3 صدیاں پہلے کی تھی، وہ وہاں پکڑا گیا، تو اس نے ان کا بھی بتایا کہ میرے ساتھ 6 بندے اور بھی ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ جس آدمی کو ہم شہر میں بھیج رہے ہیں یہ پکڑا جائے گا، اور پھر یہ پکڑا گیا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، تو اسے وہ کبھی شہر میں نہ بھیجتے۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو سورت کہف کی ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا، اس کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں تھے، اور وہ مختار کل بھی نہیں تھے، اور وہ متصرف بھی نہیں تھے۔ اللہ نے جب پہلے شبے کا جواب دے لیا تو اس کے بعد اللہ نے ثمرہ پیش کیا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ نے ثمرہ پیش کیا ہے جی، لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع
ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. یہ اللہ نے اس پورے واقعہ کا ثمرہ نکالا، اس پورے واقعہ کا اللہ نے یہ نتیجہ پیش کیا ہے. جی کیا نتیجہ نکالا؟ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی. عالم الغیب، زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا وہی ہے. ابصر بھی، کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے. نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے سوا من ولی کوئی کارساز، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کے کام میں، اس کے حکم میں. بعض مفسرین نے یہاں حکم کا معنی کیا ہے علم غیب. اس کی علم غیب والی صفت میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ اللہ نے پہلے شبے کا جواب دیا. دوسرا شبہ جو مشرکین کے ذہن میں تھا وہ جنات کے متعلق تھا کہ ہم جب اپنے استہانوں پہ جاتے ہیں یا قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں کا اگر گھاس کاٹ لیں یا درخت کاٹ لیں تو ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختار ہیں، جانتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ سب جنات کی اور شیطانوں کی کارستانی ہوتی ہے. فوت ہونے والوں کو یا جن کو تم پوج رہے ہو اور جن کی تم پکار کر رہے ہو، انہیں تمہارے حالات کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے. تیسرا شبہ ان کا حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تھا کہ حضرت خضر کا جو واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ایک سفر پہ روانہ ہونا، کشتی کا تختہ اکھاڑ دینا، ایک بچے کو قتل کر دینا، ایک دیوار کو سیدھا کرنا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے، اور اس بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ یہ اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، یہ بڑا ہو کر ان کے لیے وبال بن جائے گا، اور اللہ اس کی جگہ ان والدین کو ایک فرما بردار اور صالح بیٹا عطا کرے گا. کنارے پہ ایک بادشاہ ہے جو کشتیاں غصب کر لیتا ہے، تو میں نے اسے داغدار کر دیا ہے تاکہ بادشاہ اس کشتی کو اس وجہ سے نہ لے کہ اس میں عیب ہے، اس کا تختہ اکھاڑ دیا گیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آنے والے حالات کو جانتے تھے، عالم الغیب تھے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ حضرت خضر تو خود کہہ رہے ہیں ما فعلتہ عن امری، یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیے ہیں، اپنے حکم سے نہیں کیے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں، بلکہ یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں اپنے رب کے حکم کے مطابق کیے ہیں. اس شبے کو اللہ نے جواب دیا. ان کا چوتھا شبہ ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق تھا کہ اس کے پاس بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی، اور مشرق کی طرف گیا، مغرب کی طرف گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ متصرف ہے، قادر ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ مشرق کی جانب گیا تو سورج کی تپش کا مقابلہ نہ کر سکا، مغرب کی جانب گیا تو آگے دلدل تھی، ایک قوم کے پاس گیا تو ان کی بولی نہیں سمجھتا تھا. اس نے تو خود، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. یہ سب کچھ جو اسے ما تحت الاسباب، جتنی قوت اور جتنی طاقت اور جو اسباب اس کو عطا ہوئے تھے وہ سب ہم نے عطا کیے تھے، اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. چنانچہ 4 شبہات کو اللہ سورت کہف میں رد کریں گے.
4 شبہات کو رد کرنے کے بعد جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ پھر اجمالاً ان 4 شبہات کا ذکر کریں گے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اس میں اللہ نے پہلے شبے کو رد کیا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کار ساز نہیں ہوتے، وہ مختار نہیں ہوتے۔ تو پہلے شبے کو بالذات یہ اس میں رد کر دیا، اور دوسرے شبے کو بالتبع اس میں رد کر دیا کہ اگر انسان جو ہیں وہ کارساز اور مختار نہیں ہیں تو پھر جنات تو بطریقہ اولا کارساز اور مختار نہیں ہیں۔ پھر آگے جا کے کہا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، اللہ کی معلومات اور علم کو لکھنا چاہیں، دریا خشک ہو جائیں گے، کلمے گھس جائیں گی، اتنے دریا اور لے آئیں، اتنی کلمے اور لے آئیں تو اللہ کے معلومات ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عالم الغیب صرف وہی ہے، عالم الغیب صرف وہی ہے۔ تو حضرت خضر عالم الغیب نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا، اور جب عالم الغیب کوئی نہیں تو پھر مختار کل بننے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ سورۃ کہف کی جو آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اس میں امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنی زبان مقدس سے یہ اعلان کریں کہ میں بھی الہ بننے کے لائق، میں بھی معبود بننے کے لائق، میں بھی الہ اور معبود اور مسجود بننے کے لائق نہیں ہوں۔ حضرت اصحاب کہف کے بارے میں تم نے سن لیا کہ وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں بھی تم نے سن لیا کہ وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، جنات کے بارے میں بھی تم نے سن لیا کہ وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی تم نے سن لیا کہ وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ چلو جی وہ تو معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر یہ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب قرآن ہیں، ساقی کوثر ہیں، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام تو ساری کائنات اور 14 طبقوں سے اور ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے، ہو سکتا ہے یہ صرف انہیں حاصل ہو، تو چنانچہ آخری آیت میں امام الانبیاء سے نفی کر دی گئی۔ میرے پیغمبر آپ کہیں بے شک میں بشر ہوں مثلکم، جیسے تم، جس طرح تم الہ اور معبود اور عالم الغیب اور مختار کل نہیں ہو، میں بھی عالم الغیب، مختار کل، الہ اور معبود نہیں ہوں، ذات میری بشر ہے جیسے تمہاری ذات بشر ہے، یوحی الیہ، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اور تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، صرف ایک معبود ہے۔ پھر آئیے جناب اسی بات کی طرف جو رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے کہی تھی۔ اللہ قرآن کی صورتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کرتے رہیں، جب ختم کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ اس صورت کو توحید پر آ کر ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ کہف کو اللہ نے اپنی وحدانیت پر اور اپنی توحید پر آ کر ختم کیا ہے۔ آخر میں کیا کہا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو آدمی امیدوار ہے
اپنے رب کی ملاقات کا، اسے چاہیے کہ وہ اچھے اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ عبادت کیا ہے؟ نظر و نیاز عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ غائبانہ پکار عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کسی کو سجدہ کرنا عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں وہ کسی ایک کو بھی شریک نہ بنائے، شرک کے جلی بھی نہ کرے، جیسے مشرکین کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی صفات میں شریک بنا دیا، اور شرک کے خفی بھی نہ کرے، جسے ریاکاری کہتے ہیں، نمائش کہتے ہیں، کہ اس کے اعمال صالحہ میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے سورت کے آخر میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ بس ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جب اللہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ 3 امور کا ذکر کریں گے۔ اصحاب کہف کے واقعہ کے بعد اللہ 3 کیوں ذکر کریں گے؟ منکرین کی اصلاح کے لیے، منکرین کی اصلاح کے لیے، یعنی جو لوگ اس دعوے کو نہیں مان رہے ہیں، منکر بن رہے ہیں، ان کی اللہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نہ ماننے کی بڑی وجہ جو ہے وہ دنیا ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، سرداریاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، جتھا ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 3 امور کا ذکر کریں گے۔ پہلا امر اللہ یہ ذکر کریں گے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو باغات ہیں، یہ جو زمینیں ہیں، یہ جو دولت ہے، یہ کبھی کبھی دنیا ہی میں موجب عذاب بن جاتی ہے۔ اس پر اللہ 2 بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا اللہ تذکرہ کریں گے، جن میں ایک مشرک تھا، اسے اپنے باغ پر بڑا ناز تھا اور اللہ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا تھا۔ اور دوسری بات جو اللہ بیان کریں گے، اس میں اللہ ذکر کریں گے کہ دنیا حقیر چیز ہے، ناکارہ چیز ہے، دنیا کچھ نہیں ہے کہ اس پر تم مغرور ہو کر حق بات کا انکار کر رہے ہو۔ دنیا اور کوٹھیاں اور زمینیں اور باغات اور زیورات، چودراہٹ، اس پہ مغرور ہو کر تم میری توحید کا اور میرے نبی کی رسالت کا انکار کر رہے ہو۔ دنیا بڑی حقیر چیز ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالی ذکر کریں گے کہ یہ دنیا آخرت میں بھی موجب عذاب بنے گی۔ یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ لقد جئتمونا فرادا، آج تم ہمارے پاس تنہا آ گئے ہو، نہ تمہاری دولت تمہارے پاس ہے، نہ مکان تمہارے پاس ہے، نہ باغات تمہارے پاس ہیں۔ تو اس دنیا پر مغرور ہو کر ہماری بات کا اور ہماری دعوت کا اور ہمارے دعوی توحید کا انکار نہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔